انٹر سروسز پبلک ریلیشن ناظرین محترم، یہ ایک ایسا معتبر ادارہ ہے جس کا اپنا ایک وقار ہے، ایک نام ہے، لیکن انٹر سروسز پبلک ریلیشن ٹھیک ہے، کنفیشنل اسٹیٹمنٹ آ گیا تھا احسان اللہ احسان کا، کافی تھا۔ احسان اللہ احسان کوئی مہذب آدمی نہیں ہے، احسان اللہ احسان کوئی سیلیبریٹی نہیں ہے کہ جس کا انٹرویو کیا جائے، احسان اللہ احسان کوئی بہت شریف خاندان سے تعلق نہیں رکھتا ہے۔ احسان اللہ احسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روح سے جہنم کا کتا ہے۔ آئی ایم سوری، بٹ جو میرے نبی نے کہا ہے میں اس میں سے ایک لفظ ادھر ادھر نہیں کر سکتا، کسی کو برا لگے یا بھلا لگے۔ رسول سے اچھی زبان کسی کی نہیں ہے، نبی سے پیارے اخلاق کسی کے نہیں ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو جہنم کا کتا کہہ رہے ہیں تو وہ جہنم کا کتا ہی ہوگا۔ تو جہنم کے کتے کی جو بھونک 5 منٹ 13 سیکنڈ کی تھی وہ کافی تھی، لیکن 5 منٹ 13 سیکنڈ کی بھونک کے علاوہ انٹر سروسز پبلک ریلیشن نے اہتمام کرایا انٹرویو کا، اور وہ بھی اس چینل کو جو نیلا پیلا ہے۔ ناظرین محترم، آج میرا دل بڑا مغموم ہے اور اس بات سے کہ انٹر سروسز پبلک ریلیشن ایک بڑا معتبر ادارہ تھا اور ہے، لیکن جو انہوں نے کیا ہے اور جو پیمرا نے وہ انٹرویو روک دیا ہے اور رسائی دی گئی ہے نیلے پیلے کو احسان اللہ احسان تک۔ ویسے تو رسائی صحیح دی گئی ہے، نیلے پیلے کو ہی دی جانی چاہیے تھی، احسان اللہ احسان تک رسائی، لیکن احسان اللہ احسان کوئی ادب کی، ثقافت کی، فن کی یا کارائے نمایاں جنہوں نے انجام دیے ہوں ایسی کوئی شخصیت نہیں ہے۔ احسان اللہ احسان نے اگر آج کنفیشن کر لیا تو سب معاف۔ احسان اللہ احسان نے اگر آج کنفیشن کر لیا تو وہ دودھ کے دھلے ہو گئے۔ احسان اللہ احسان نے اگر آج یہ کہہ دیا کہ میں بہک گیا تھا، میں بھٹک گیا تھا، تو کل مودی کو بھی بلا کے یہ اعتراف کروا لیتے ہیں، بہک گیا تھا، بھٹک گیا تھا، پھر اس کو بھی اپنی بغل میں بٹھا لیں گے ہم، اجیت کمار دوول کو بھی ہم بٹھا لیں گے۔ انٹرویوز کس بات کے، کس بات کا انٹرویو لیا جائے، کون سا ایسا کام کیا؟ آپ بھول گئے آرمی پبلک اسکول کے بچے، میں نہیں بھولوں گا، کبھی زندگی بھر نہیں بھولوں گا، مر جاؤں گا نہیں بھولوں گا آرمی پبلک اسکول کے ایک ایک بچے کی لاش کو، میں نہیں بھولوں گا۔ میں نہیں بھولوں گا مون مارکیٹ میں حملہ لاہور میں علامہ اقبال پارجا مسیحی کے چرچوں کو جو جلایا گیا اور جن پر دھماکے کیے گئے، میں نہیں بھولوں گا۔ میرے نبی نے معاہدہ کیا تھا مسیحیوں کے ساتھ، مسیحی قوم کے ساتھ میرے نبی کا معاہدہ ہے جو آج بھی سیلڈ موجود ہے، اور میں تاریخ کا طالب علم ہوں، لہٰذا میں جانتا ہوں یہ معاہدہ موجود ہے۔ مسیحی برادری پر انہوں نے حملے کیے، انہوں نے مدارس پر، انہوں نے جنازوں پر حملے کیے، انہوں نے میلاد کے جلوسوں کو نہیں چھوڑا، انہوں نے مزارات کو اڑا دیا۔ حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان ہجویری، داتا دربار میری زندگی ہے۔ آپ انٹرویو کروانا چاہیں تو کروائیں، ایسے گھٹیا لوگوں کا انٹرویو نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کے ساتھ انٹیروگیشن ہوتی ہے، اور آپ ٹیلی ویژن پر ان کو ہیرو بنا کر پیش کر رہے ہیں، دہشت گردوں کو۔ کیا ایسے بات کی جاتی ہے ایک ایسے دہشت گرد سے کہ جس کے سر پر سینکڑوں انسانوں کا خون ہے؟ اس شخص نے خود مجھے فون کیا تھا احسان اللہ احسان نے، اور کہا تھا میں تمہاری گردن کاٹوں گا۔ خیر گردن تم کیا کاٹو گے، جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس کے قبضے قدرت میں، اس کی مرضی اور منشا ہوگی تو گردن تو کیا جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائیں گے، اور اگر اس کی مرضی اور منشا نہیں ہوگی تو تم کیا، کسی کا باپ بھی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ اس کا انٹرویو کراتے ہیں، اور انٹرویو کرنے کا ذرا طریقہ کار ملاحظہ فرمائیے جو کہ پرومو میں ہم نے دیکھا تھا، ذرا دیکھیے گا کافی بابا، کیونکہ کافی بابا پشتو بول لیتے ہیں تو، اور کافی بابا مجھے بتا بھی چکے ہیں، اب اس سے کافی بابا پھریے گا نہیں، آپ دیکھیں مجھے پتا ہے یہ بات، آپ کو بھی، آپ کو اللہ اور رسول کے واسطے آپ پھریے گا نہیں، آپ مجھے خود بتا چکے ہیں کہ آپ کا یہ لوگ آپ کو فون کرتے رہتے تھے، آپ کی ان سے بات ہوتی رہتی تھی، تو آپ کی دوستی ہوگی یا دوستی نہیں بھی ہوگی تو گفتگو ہوتی رہتی ہوگی۔ میں تو بہت دل برداشتہ ہوا ہوں، بہت زیادہ، کیونکہ میں فرنٹ پر آپ سب کے سامنے ہیں، ہم کچھ اینکرز ہیں فرنٹ پر کھڑے ہیں اور بھارت سے لڑ رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری تلاش میں را نہیں ہوگی پاکستان میں؟ کیا اگر را پاکستان میں حملے کرا سکتی ہے تو ناظرین میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا را ہماری تلاش میں نہیں ہوگی؟ ہم چند اینکرز ہیں، کیا را ہمیں قتل نہیں کرانا چاہتی ہوگی؟ مطلب اگر را یہاں پر دھماکے کرا سکتی ہے تو ایک عامر لیاقت کو اڑانا کیا مسئلہ ہے؟
آپ نے تو ہماری زندگیاں خطرے میں ڈال دی. آپ ذرا دوبارہ ایک کلپ دیکھیے, میں کچھ اور میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, دکھائیے گا کلپ. حقیقت کیا تھی اس وقت؟ عمر خالد خراسانی کی صحت کیسی ہے اور کیا وہ واقعی زخمی ہوئے تھے؟ خالد خراسانی کی صحت کیسی ہے, کیا وہ واقعی زخمی ہوئے تھے؟ وہ تحریک پاکستان کے ساتھیوں میں سے ہیں, وہ قائد اعظم کے ساتھی ہیں, انہوں نے ستارہ امتیاز حاصل کیا ہے, ان کو تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا ہے, صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی ان کے پاس ہے. کہ تھے کیسے ہیں, کیسا تھا کیوں نہیں کہا؟ کدھر ہے وہ دہشت گرد, کدھر ہے وہ جہنم کا کتا, کدھر چھپا بیٹھا ہوا ہے, کس کونے میں چھپ چھپ کر وار کر رہا ہے؟ تھے وہ کیسے, کون تھے, کیسے ہیں, صحت کیسی ہے؟ آگے پوچھ لیتے بیوی بچے کیسے ہیں, گھر میں سب خیریت ہے, سوئیاں وویاں پکی ہیں, کھانے میں آج کل کیا پک رہا ہے, بچے اسکول جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں, مسکراتے ہیں آج کل کہ نہیں مسکراتے ہیں, ہنس ہنس کے باتیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ آگے اور بھی پوچھ لیتے. یہ تو انٹرویو کا انداز ہے. خالد خراسانی کیسے تھے, کیسے ہیں, صحت کیسی ہے ان کی؟ لعنت ہو ان لوگوں کی صحت پر. کتنے لوگوں کے گھر اجاڑ دیے انہوں نے, کتنے لوگوں کو قتل کر دیا اور دین کے نام پر کیا. اپنے فہم اور اپنے ادراک کو انہوں نے دین کا نام دیا, اور ان کا اتنی عزت سے انٹرویو لیا جا رہا ہے, بٹھا کر ان سے انٹرویو لیا جا رہا ہے. ایسے لوگوں کو بٹھا کر بات کی جاتی ہے. یہ انٹیروگیشن کا بھی طریقہ نہیں ہوتا, ایسے لوگوں کو کھڑا کر کے بات کی جاتی ہے. لیکن یہ ہو رہا ہے, یہ اعتراف ہو رہے ہیں. یہ کوئی کلبھوشن یادیو نہیں ہے کہ جو باقاعدہ جاسوس ہو اور جس نے سرنڈر کیا ہو تاکہ اس کو یہ مراد دی جائیں جو کہ اسپائی کو دی جاتی ہیں, تو آپ نے بٹھا کر اسے کنفیشن لیا ہے. یہ بھارت کے خریدے ہوئے لوگ ہیں, وہ بھارت کا آدمی تھا. دیر از اے ڈفرنس بٹوین کلبھوشن یادیو اینڈ احسان اللہ احسان. احسان اللہ احسان غدار ہے, احسان اللہ احسان ملک کا منکر ہے, احسان اللہ احسان دین کا دشمن ہے, احسان اللہ احسان پاکستان کا دشمن ہے. کلبھوشن یادیو تو بھارت کا آدمی تھا, وہ تو ہے ہی بھارتی. یہ بھارت کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں, اور ان کے انٹرویو ہوں گے, اور وہ بھی نیلا پیلا لے گا. الامان الحفیظ. اگر ایسا ہونا ہے تو پھر ہمیں بتا دیا جائے کہ ہم کیا کریں. اگر ایسا ہی کرنا ہے تو پھر ہمیں بھی سمجھا دیا جائے ہم نے کیوں بلا وجہ جھگڑے لیے ہوئے, ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے, ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم سب سے جھگڑے لیتے پھریں, ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم نیلا پیلا کہیں یا ہم کوئی اور اس چینل کو مخاطب کریں. ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے, ہمیں بتا دیجیے, تاکہ ہم بھی بھائی جب انٹرویو نہیں دینا ہے تو ہم بھی واپس چلے جاتے ہیں جیو میں. ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے, ہم تو آئے تھے اس ملک کے لیے, اس وطن کے لیے, بتا رہے ہیں. لیکن اگر یہی کرنا ہے تو پھر آپ ہمیں بتا دیجئے, ہم کیا کر سکتے ہیں. کیونکہ جو ہو رہا ہے, جو آپ کے سامنے ہے, وہ آپ دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے. جو چڑی بابا کہہ رہے ہیں, اگر یہ درست ہے اور آپ انہی کے ذریعے انٹرویو کرانا چاہتے ہیں, انہی کو یہ انٹرویو ان کے ذریعے ہی کروانا چاہتے ہیں. مجھے بول سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ میرے چینل پہ ہوا کہ نہیں ہوا, مجھے سما سے کوئی سروکار نہیں ہے, مجھے ایئر وائی سے کوئی سروکار نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا انٹرویو کیسے ہو رہا ہے. سوال یہ ہے کہ انٹرویو ہونا ہی نہیں چاہیے. نہ وہ اے آر وائی لے, نہ وہ سما لے, نہ وہ بول لے, نہ وہ کوئی اور چینل لے, 24 لے, دنیا لے, کوئی بھی نہیں لے. ان لوگوں کو بڑا بنا کر پیش نہ کیا جائے.